من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ اعراف آیت نمبر 103 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ اعراف کے 3 دعوے تھے۔ پہلا دعویٰ تھا تسلی للمبلغ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تسلی، اور دوسرا دعویٰ تھا اتباع ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرنا، اور تیسرا دعویٰ تھا توحید اور رد شرک۔ تو تیسرے دعوے پر تمام تقریباً کئی انبیاء کرام کے واقعات ذکر فرمائیں، اس کے متعلق اس کے بعد اس پر تبصرہ کیا پچھلے گزشتہ درس میں۔ تبصرے کے بعد پھر پہلے دعوے کے متعلق، اور پہلا دعویٰ تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تفصیلی ذکر فرمایا کہ میرا پاک پیغمبر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے، ان کے حالات کو دیکھ کے اپنے دل کو تسلی دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کیا کچھ گزری ہے اور کیا تکالیف ہو کہ ان کی زندگی اور دنیا میں آنے سے پہلے ان کی پیدائش کو روکنے کی پوری پلاننگ اور کوشش فرعون نے کی ہے۔ اس کے بعد جب وہ آئے دنیا میں اور وہ تکالیف، وہ مصیبتیں، وہ سب انہوں نے برداشت کی، تو پھر میری مدد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہی، وہ کامیاب ہوئے اور دشمن تباہ و برباد ہو گیا۔ تو ان کو دیکھ کے اپنے آپ کو تسلی دیا کریں، غمگین نہ ہوا کریں۔ تو واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بڑی، اور آپ کی جو ہے نا واقعات بڑے عجیب ہیں۔ فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر اس کے بعد ان کے پیچھے ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے قوم کے سرداروں کی طرف، وملئہ، اس کے وڈیروں کی طرف، فظلموا بہا، بس انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھ کس طرح فسادیوں کا انجام ہوا ہے، پس دیکھ ذرا فسادیوں کا انجام کس طرح ہوا ہے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعوں کا یہاں سے واقعے کا ذکر کیا کہ کتنی تکالیف اور کتنے مشکلات جب پیدا ہوئے۔ پہلے تو پلاننگ پوری تھی، عورت کو مرد سے ملنے نہیں دیا کرتا تھا فرعون، اور اسی طرح کہا کہ بچوں کی جو پیدا ہو جائے اسے قتل کرو۔ پتہ نہیں کتنے ہزار علماء فرماتے بچے اس نے قتل کر دیے تھے۔ اسی طرح عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرو، ان کو بے حیا بناتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس نے اپنی طرف سے پوری تدبیر کی، لیکن جس نفس نے اس دنیا میں آنا ہو، اور جس جان نے، جس روح نے اس دنیا میں آنا ہو، اللہ کی چاہت ہو، پوری کائنات مل کر بھی اسے روک نہیں سکتی۔ تو پیدا ہوتے ہی اس کے بعد پھر سمندر میں اللہ نے فرمایا اس کی ماں سے کہ اسے صندوق میں ڈال دو اور دریا میں چھوڑ دو، اور دریا میں چھوڑ کر وہ سیدھا فرعون کے گھر کی طرف چلا گیا۔ فرعون نے اس صندوق کو اٹھا لیا اور اس کے بندوں نے اٹھا لیا۔ تو یہ ذرا دیکھ لیں آپ، سورہ قصص میں 20واں پارہ ہے، یہ آیت نمبر 7 میں فرمایا
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی، بات ڈالی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں، کیونکہ وہ تو نبیہ تو نہیں ہے، عورت نبی تو نہیں بن سکتی نا، تو وہ اوحینا جہاں پر غیر نبی کے لیے آ جائے تو یہاں پر بات ڈالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں، ان ارضعیہ، یہ کہ وہ اسے دودھ پلائے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پس جب تو اس کے بارے میں ڈر محسوس کریں، جب ڈر جائیں اس کے بارے میں کہ بھئی اس کو قتل کر دیں، تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے سمندر میں ڈال دیں، دریا میں ڈال دیں، صندوق میں ڈال گئے، وَلَا تَخَافِي، اور نہ ڈریں، وَلَا تَحْزَنِي، اور غمگین نہ ہو، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو دوبارہ آپ کے پاس لوٹائیں گے، اور وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسے رسول بنا دیں گے، اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ امام اصمعی رحمہ اللہ لغت کے بہت بڑے امام ہیں، ادب کے، ٹھیک ہے نا، بہت فصیح بلیغ امام گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں ایک صحرا میں جا رہا ہوں اور میں نے ایک بکریاں چرانے والی لڑکی کی آواز سنی، وہ قصیدہ پڑھ رہی تھی، عربی زبان، بڑے بڑے شعراء گزرے نا عرب میں، بڑے بڑے شاعر پائے کے، وہ ایک عربی کا قصیدہ پڑھ رہی ہے۔ میں نے اس بچی کو آواز دی اور کہا قاتلک اللہ ما افصحک، اور تو مرے، کیا غضب کی فصاحت اللہ نے تجھے دی ہے۔ میں نے اس بچی سے کہا تو مرے، کیا غضب کی فصاحت ہے تیرے پاس۔ وہ بچی جواباً کہنے لگی قالت او یعد ھذا فصاحۃ، اے بزرگوں، آیا آپ میرے اس قصیدے کو فصاحت میں شمار کرنے لگے ہیں؟ حالانکہ ان اللہ قد جمع، بے شک اللہ رب العالمین نے جمع کیا ہے، بین آیتین، ایک آیت میں، امرین، دو امر جمع کیے، وخبرین، دو خبر جمع کیے، ونہیین، اللہ نے دو نہی جمع کیے، اور اللہ نے وبشارتین، ایک آیت میں دو بشارتیں بھی جمع فرما دیے۔ میں نے کہا یہ کون سی آیت ہے میری بچی کہ جس میں اللہ نے ایک آیت میں دو خبر جمع کیے، دو نہیں جمع کیے، دو امر جمع کیے اور دو بشارتیں جمع کیے؟ وہ بچی کہنے لگی سورہ قصص کی آیت نمبر 7 پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وہ بات ڈالی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں، یہ پہلا خبر ہے۔ آگے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، یہ دوسرا خبر ہے، اور ان ارضعیہ، یہ پہلا امر ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں ان کو دودھ پلائیے، اور دوسرا امر فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے دریا میں ڈال دیں، یہ دوسرا امر ہے، دوسرا امر، ٹھیک ہے نا، دو خبر بھی ہوئے، وَأَوْحَيْنَا پہلا خبر، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ دوسری خبر، اور ان ارضعیہ پہلا امر ہے، اسے دودھ پلائے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، یہ دوسرا امر ہے، اور دو نہیں ہے، وَلَا تَخَافِي، اور نہ ڈریے، وَلَا تَحْزَنِي، اور غمگین نہ ہو، یہ دو نہیں ہوگے، منع کیا جا رہا ہے، اور دو بشارتیں ہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اسے دوبارہ ہم تیری جولی میں لا کے بٹھا دیں گے، وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور دوسری بشارت و خوشخبری یہ ہے کہ اس بچے کو میں نے نبی بنا دینا ہے۔ ایک آیت میں دو بشارتیں، قرآن میں کیا لطف ہے جی، کیا مزہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بچی کہنے لگی کہ آپ میرے اس قصیدے کو فصاحت میں شمار کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کو دیکھیں، ایک آیت میں دو خبریں، دو نہیں، دو بشارتیں اور دو، ٹھیک ہے نا، امر جمع کیے۔ تو میں جو مقصودی بات بتا رہا تھا کہ پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر بھی یہ خوف اور یہ، تو اللہ نے فرمایا اس کو کیا کر دے، صندوق پہ ڈال دے۔ جب صندوق میں ڈال دیا تو وہ فرعون کے گھر کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، پھر انہوں نے اٹھا لیا، پھر آگے واقعات انشاءاللہ آئیں گے، آپ سنتے رہیں گے۔ یہ حالات تھے یہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ لِفِرْعَوْنُ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون سے، انی رسول من رب العالمین،
میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، حقیق یہ میرے اوپر لازم ہے، حقیق لائق ہے میرے لیے اللہ اقول علی اللہ الا الحق، یہ کہ میں اللہ پر نہ کہوں مگر حق بات کہوں، اللہ کے بارے میں نہ کہوں مگر حق بات کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آ گیا ہوں، واضح دلائل کے ساتھ آیا ہوں۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے فرعون تو نے میری قوم کو غلام بنا کر رکھ دیا ہے، میں رب کی طرف سے دلائل لے کر آیا ہوں، اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ میری قوم کو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجیں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجیں۔ قال کہنے لگا فرعون ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو کوئی نشانی کے ساتھ آیا ہے، کوئی معجزہ لے کر آیا ہے، فأت بہا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچ کہہ رہا ہے وہ نشانی ہمارے پاس لے آؤ، اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو وہ نشانی کیا کر دو، ظاہر کر دکھا دو۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، پس آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، اس لاٹھی کو زمین پہ پھینک دیا موسیٰ علیہ السلام نے، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اچانک وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، واضح ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ اب دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ کوہ طور پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور وہاں فرمایا موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر پھینک دے، جب پھینک دیا تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ اچانک پتلی سانپ بن گئی جو دوڑ رہی ہے، اس وہاں پہ فرمایا حَيَّةٌ۔ حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ سانپ باریک تھی لیکن اس کا کام اژدہا والا ہے، کام اس نے اژدہا والا کیا ہے، سارے ان کے سانپ ہڑپ لیے۔ اور دوسری وجہ جو بڑے دل کو لگنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں فرمائے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، لاٹھی تو ایک ہی ہے لیکن وہاں پتلا سانپ بن گیا ہے کوہ طور پر، اور یہاں فرعون کے دربار میں بڑا اژدہا بنا ہوا ہے۔ تو فرمایا وہاں پہ سانپ اس لیے کہ وہاں اللہ کا دربار ہے، وہاں اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو وہاں اللہ کے دربار میں وہ پتلا سانپ ہے، لیکن یہاں فرعون کا دربار ہے، اسے مرحوب کرنا ہے، اسے ڈرانا ہے، تو یہاں فرمایا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، وہ بڑا اژدہا بن گیا واضح، ٹھیک ہے نا، بات بڑی دل کو لگنے والی ہے۔ تو یہ فرعون کا دربار ہے بھائی، وہاں اللہ کا دربار ہے، صرف معجزہ دکھانا تھا، پھر اس کو اژدہا بنانے کی کیا، وہ اللہ کا دربار ہے۔ یہاں فرعون کو چونکہ اس کے ذریعے سمجھانا ہے، ڈرانا ہے، تو یہاں فرمایا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ آگے فرمایا وَنَزَعَ يَدَهُ، یہ پہلا معجزہ تھا کہ وہ لاٹھی پھینکی معجزہ، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھ کے یوں نکال دیا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اچانک وہ سفید چمکدار بن گیا دیکھنے والوں کے لیے، للناظرین جو بھی دیکھتا وہ چمکدار، ٹھیک ہے نا، وہ اس طرح نہیں کہ بعض بندوں کو بیماری ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے بالکل بعض حصے بالکل سفید ہوتے ہیں، یہ وہ بیماری نہیں تھی جس کو برس کی بیماری کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوڑ برس، یہ معجزتاً ہاتھ بغل میں رکھتے اور باہر نکالتے تو سورج کی طرح وہ چھوائیں اور چاند کی طرح چمکتا، تو یہ دوسری نشانی دکھا دی۔ قال الملأ من قوم فرعون، بس کہا سرداروں نے من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا لساحر علیم، نہیں ہے یہ مگر واضح جادوگر بن کے آیا ہے، واضح جادوگر ہے ہوئے، پہلے کہا نشانیاں دکھاؤ، معجزات دکھاؤ، جب دکھا دیے تو اور کوئی راستہ تو تھا نہیں، ماننا تو تھا نہیں بات کو، کہنے لگے قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سرداروں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ جاننے والا بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ بڑا ماہر جادوگر ہے بھائی۔ اب یہاں پہ کیا کہا ہے، قال الملأ من قوم فرعون،
اور یہ سورہ شعراء میں دیکھیے، سورہ شعراء یہی بات ہے، فرمایا وَنَزَعَ يَدَهُ، اور نکال دیا اپنے ہاتھ کو، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، فرعون نے اپنے ارد گرد سرداروں سے کہا اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، نہیں ہے یہ مگر کھلا جاننے والا جادوگر ہے، ماہر ہے۔ یہاں فرمایا کہ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا یہ جادوگر ہے، قرآن کی ذرا یہاں فرمایا کہ فرعون نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ تو جادوگر ہے۔ علماء فرماتے کوئی تعارض نہیں ہے، چونکہ وہ بادشاہ تھا ان کا، تو بادشاہ نے جو بات کی ہے تو باقی تمام رعایا کی وہی بات بن جاتی ہے۔ تو پہلے یہ بات فرعون نے کی، ابتدا اس بات کی اس نے کی کہ یہ جادوگر ہے، باقی سب لوگوں کو شایع جو بات کی ہے تو وہ ان کے کس نے تالی سٹوں نے کی ہے، تو بات میں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ تو فرمایا اللہ اکبر، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی زمین سے نکال دے، فماذا تأمرون، تم کیا رائے دیتے ہو؟ پہلے یہ کسی سے رائے شائے نہیں دیتا تھا، لیکن جب بندہ پھنس جائے نا تو پھر عام آدمی کو بھی مشورہ کر دے، ٹھیک ہے نا، پھنس گیا یہاں پہ نا، تو کہنے لگا یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں، فماذا تأمرون، کیا رائے دیتے ہو، مشورہ دو، کیا کہتے ہو؟ قالوا، تو وہ کہنے لگے ارجہ واخاہ، اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہر میں جمع کرنے والوں کو بھیج دے، لوگوں کو بھیج دے شہر میں، کس لیے؟ یأتوک بکل ساحر علیم، بیچ جمع کرنے والے لوگوں کو بھیج دے تاکہ وہ سارے جادوگروں کو تیرے پاس جمع کریں، وہ لے کے آئیں گے، بکل ساحر علیم، ہر ماہر جادوگر تیرے پاس لے کے آئیں گے۔ سرداروں نے یہ مشورہ دیا فرعون سے کہ ان کو فی الحال ڈھیل دو اور بیچ دو لوگوں کو، تاکہ جتنے جادوگر ہے علاقے میں ان کو لے آؤ۔ وجاء السحرة فرعون، اور آ گئے سارے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا، کہنے لگے ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، بے شک ہمارے لیے اجر ہے اگر ہم غالب آ جائیں۔ یہاں بات پہ غور کرنا ہے، ہمارے لیے اجر ہے اگر ہم غالب آ جائیں۔ ماسٹر صاحب مجھے ایک کام کا کہتے ہیں یہ کام کر دینا، اور میں وہ کام شروع کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے لیے تو اجر ہے، مجھے پتہ کیا ہے یہ مجھے کیا دینے والے، ایک بات یہ ہے، اور ایک میں کہوں ماسٹر صاحب میرے لیے کوئی اجر بھی ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ قرآن نے دونوں ذکر کیے، لیکن فصاحت اور بلاغت ذرا دیکھیے، اور قرآن ایک بات کی ایک اجمال ذکر کرتا ہے، دوسری جگہ ضرور اس کی تفصیل ذکر کرتا ہے۔ اگر قرآن کریم میں نہیں تو اقوال نبی میں، احادیث میں موجود ہوتا ہے، اگر احادیث میں نہیں تو اقوال صحابہ میں ہوتا ہے، یہ 4 درجے ہیں، یا اقوال تابعین میں۔ اب یہاں پہ فرمایا وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ هَذَا، حالانکہ یہ جملہ استفہام کا ہے، أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، آیا ہے ہمارے لیے کوئی اجر، وہ بھی تو بتا دیجئے اگر ہم غالب آ جائیں، لیکن یہاں پہ وہ استفہام نہیں، وہ سورہ شعراء میں موجود ہے۔ یہ دیکھیں فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، پس جب آ گئے سارے جادوگر، یہ صرف اشاعت و توحید والے آپ کو بتائیں گے، الحمدللہ علی ذالک۔ وجاء فلما جاء السحرة، پس جب آ گئے جادوگر سارے، قالوا لفرعون، تو فرعون سے کہنے لگے أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، آیا ہے ہمارے لیے کوئی اجرت، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ جائیں۔ تو یہاں پہ واضح أَإِنَّ لَنَا، آیا ہے ہمارے لیے کوئی اجر، اور یہاں پہ أَإِنَّ پھر ذکر نہیں کیا، کیونکہ ایک جگہ پہ ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، ضرورت نہیں ہے، تو مقصودی بات ذکر کی ہے۔ تو فرعون کے سامنے یہ کہنے لگے إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، ہے ہمارے لیے کوئی اجر، ان کلنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ جائیں۔ قال نعم، فرعون نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بے شک تم میرے تالی سٹ بن جاؤ گے، میرے قریب ترین وہی ہوتے ہیں تالی سٹ، جو بادشاہ کے سامنے پھڑت پھڑت کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں
تو پھر انہوں نے جب پوچھا کہ ہمارے لیے جب اگر ہم غالب آ جائے اس مقابلے میں تو ہمارے لیے کیا ہوگا، تو کہنے لگا قال نعم، کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بے شک تم میرے قریب ترین بن جاؤ گے، مقرب ترین لوگوں میں سے کیا ہو جاؤ گے، بن جاؤ گے۔ اقول قولی ھذا استغفر، آگے قال القوا فلما القوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین، یہاں سے یہی بات چل رہی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ اعراف آیت نمبر 115 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ وہ شروع کیا تھا، اور یہ واقعہ اس پہلے دعوے کے متعلق ہے کہ تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ اعراف کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ مبلغ کے لیے تسلی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے ذکر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات دیکھیں، کتنے مشکلات، مصائب اور تکالیف آئیں، انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آخر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب ہوئے اور دشمن موسیٰ علیہ السلام مغلوب اور ذلیل و خوار ہوئے۔ تو آپ کے دشمن بھی وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے دعوت دی تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہیں، اور کہا ان کو جو ہے مقابلے میں ان کے جادوگروں کو اکٹھا کر دو۔ شہر کے سارے جادوگر کو اکٹھا کر دیا، اور جب سارے جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ جائیں تو ہمارے لیے کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی انعام۔ تو اس نے کہا کہ ہاں تمہارے لیے انعام ہوگا، اور وہ یہ تم میرے مقربین میں سے 60 جیسے کہتے ہیں وہ بن جاؤ گے۔ تو آگے مقابلہ شروع ہوا۔ فرعون تخت پر بیٹھا ہے اور سامنے میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دو بھائی کھڑے، مقابلے میں سارے شہر کے جادوگر اکٹھے ہیں۔ تعداد کا ذکر کسی جگہ نہیں، لیکن جادوگر اکٹھے ہوئے۔ تو انہوں نے ذرا سی ادب کی، احترام کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یا تو آپ لاٹھی ڈالیں یا ہم ڈالتے ہیں، یعنی پہلے آپ اپنا جادو دکھائیں یا ہم دکھاتے ہیں۔ انہیں یہ تو نہیں پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ معجزہ ہے، وہ جادو نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ ڈالیں۔ تو ذرا سی ادب کی، اور اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو فرمایا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین۔ جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ اما ان تلقی، یا تو آپ ڈالیں، واما ان نکون نحن الملقین، یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں، یا ہم لاٹھیاں ڈالیں۔ قال القوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو۔ فلما القوا، بس جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینک دی، سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ واسترہبوہم، اور انہیں ڈرایا۔ وجاءوا بسحر عظیم، اور آ گئے وہ بسحر عظیم، ایک بہت عظیم بڑے جادو کے ساتھ آئے۔
بہت بڑے. جب لاٹیاں پھینکی تو وہ نظر آ رہی یحیل الیہم کہ وہ ان کی طرف کیا کر رہی ہے, دوڑ رہی ہے. یہ صرف محض آنکھوں کا ایک دھوکہ تھا, وہ چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتے تھے, لیکن جادو کے ذریعے, ٹھیک ہے نا, ہاں وہ آنکھوں کا ایک دھوکہ تھا. ورنہ اگر یہ چیز کی حقیقت جادو کے ذریعے بدل سکتے تو اپنے لیے پورے پہاڑ سونے کے بنا دیتے. فرعون کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ سانوں کی مل سی, ٹھیک ہے نا. اگر چیز کی حقیقت بدل سکتے تو اس پہاڑ سونے کے بنا دیتے اپنے لیے, پھر فرعون سے اجرت مانگنے کی کیا ضرورت تھی. جس طرح یہ مداری کھڑے ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, ہم نے بھی دیکھے ہیں, ٹھیک ہے. ٹوپی بازار میں جب بھی آنا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, ہمارے علاقے کے چونکہ ادھر آتے رہتے ہیں تو پھر ہم جایا کرتے تھے ان کے پاس. تو یہ کیا کرتے تھے, ایک کاغذ لیتے ہیں اور اس کاغذ کو یوں لپیٹ کے یوں کرتے ہیں پھر, اور اس سے نوٹ بن جاتا ہے, 50 روپے کا نوٹ بن جائے. یہ محض آنکھوں کھدوں کا. اگر یہ کاغذ سے نوٹ بناتے ہیں تو پھر یہ لوگوں پر سنڈے کا 20 روپے کا تیل کیوں بیچنے کی کیا ضرورت ہے. یہ صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آنکھوں کا ایک دھوکہ اور ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے کہ وہ کاغذ کو یوں کرتے ہیں اور 50 روپے کا نوٹ بن جاتا ہے. اگر یہ حقیقت میں 50 روپے کے نوٹ بناتے ہیں تو پھر گھر میں پنکھے کے نیچے بیٹھ کر 50 کے نوٹ بنا کر کروڑ پتی اور لاکھ پتی بن جائیں. لیکن یہ نہیں ہے, یہ صرف ایک محض دھوکہ ہوتا ہے. تو یہ بھی انہوں نے جادو دکھانی تھی, مقابلے میں تو معجزہ تھا. تو فرمایا, باقی جادو کی انشاءاللہ بحث کریں گے آگے. فرمایا قال القوا, فرمانے لگے ڈال دیں تو ڈال دو. فلما القوا, جب انہوں نے لاٹیاں پھینکی, سحروا اعین الناس, تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کی, آنکھوں پہ بس یہ نظر آ رہا تھا لوگوں کو. واسترهبوهم, اور انہیں ڈرایا. وجاءوا بسحر عظیم, اور بہت بڑے جادو کے ساتھ آئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ, اور اللہ فرماتے ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو, ان الق عصاک, یہ کہ اپنی لاٹھی ڈالیں. چل اب 13 نمبر ہے, لاٹھی ڈال. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, جب انہوں نے اپنی لاٹھی پھینک دی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ, اچانک نگل لیا سب کچھ, ما یفکون, جو انہوں نے بنا لیا تھا. اچانک جب انہوں نے لاٹھی پھینک دی تو انہوں نے نگل لیا. ایک ہوتے عقل, ٹھیک ہے نا, کھانا, تو وہ آرام آہستہ آہستہ چبا چبا کے کھانے کو کہتے ہیں, آرام سے, ٹھیک ہے نا. اور ایک ہوتے تلقف, تلقف کا مطلب ہوتا ہے ہڑپ کرنا. جیسے بدعتی مولوی حلوہ ہڑپ کرتا ہے, کوئی دانت شاد نہیں مارتا ہے, کوئی اسے, ٹھیک ہے نا, چبانے کی بات نہیں ہوتی. تو یہ تلقف اسے کہتے ہیں کہ بغیر چبائے اس کو اندر کرے, ٹھیک ہے نا, یہ تلقف اسے کہتے ہیں. تو فرمایا اللہ اکبر, فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, بس اچانک نگل لیا ما یفکون, اسے جو انہوں نے بنا لیے. فَوَقَعَ الْحَقُّ, بس واقع ہو گیا حق. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور باطل ہو گیا وہ جو اعمال کرتے رہے, ان کے عمل سب کیا ہو گیا, باطل ہو گئے. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ, پس مغلوب ہو گئے وہاں پر. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ, اور لوٹے وہ صاغرین ذلیل و رسوا ہو کے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, اور ڈال دیے گئے سارے جادوگر سجدے میں. باقی لوگ مانا کرتے ہیں اُلْقِيَ السَّحَرَةُ, گر پڑے تمام جادوگر سجدے میں, لیکن یہ القیہ ہے, ڈال دیے گئے. یعنی مطلب یہ ہے کہ حق مانی نہیں جاتی ہے, حق اپنے آپ کو منوا جاتی ہے. تو حق نے اپنے آپ کو اتنا منوایا ہے کہ ان جادوگروں کو سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیا ہے. حق نے اپنا آپ اتنا منوایا کہ ان کو سجدہ پر گرنے پر مجبور کر دیا ہے. تو فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, اور گرا دیے گئے, ڈال دیے گئے جادوگر ساجدین سجدے میں. قالوا, کہنے لگے, آمنا برب العالمین, ہم ایمان لے کے آئے رب العالمین پر, ہم رب العالمین پر ایمان لائے. تو فرعون بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا, ہاں, انا ربکم الاعلیٰ, میں سب سے اعلیٰ رب ہوں. جب جادوگروں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پر ایمان لائے, فرعون اکڑ گیا کہ رب تمہیں بھی ہو. فوراً جادوگر آگے کہنے لگے رب موسیٰ و ہارون,
ہم جس رب پر ایمان لائیں وہ تو نہیں ہے، وہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ یہ نہ ہو کہ خوش فہمی میں رہ گئے میری گل کرنے پہ، ٹھیک ہے نا۔ فوراً انہوں نے پھر نام لیے، رب موسیٰ و ہارون، ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ قال فرعون، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا نام کیوں لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ ایک تو اس کی یہ خوش فہمی دور کرنے کے لیے، اور دوسری بات یہ وفادار شاگرد جو ہوتا ہے وہ اپنے استاد کا نام کبھی نہیں بھولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، درس میں بیان میں، ٹھیک ہے نا، استاد کا نام نہیں بھولتے۔ تو اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا نام لیا کہ ان کو رب کی پہچان اور معرفت ان دونوں کی وجہ سے ہوئی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ قال فرعون، فرعون کہنے لگا آمنتم قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے کے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہو، یعنی ہر چیز میں میری اجازت درکار ہے، اب تو تمہیں میں نے ایمان لانے کی اجازت دی کوئی نہیں۔ آمنتم بھی قبل ان آذن لکم، ان پہ تم ایمان لائے ہو پہلے اس سے کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہو۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ، بے شک یہ تمہاری چال ہے جو تم نے چلی ہے، فی المدینۃ، شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم اس شہر سے ان کے رہنے والوں کو نکال دو، فسوف تعلمون، قریب تم جان لوگے۔ یہ تمہاری ایک چال ہے جو تم نے اس شہر میں چلی ہے۔ فرعون کہنے لگا، لوگوں کو شاطر تو تھا نا دھوکہ دینے کے لیے، فوراً الٹا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ تمہاری چال میں جانتا ہوں تاکہ تم ان رہنے والوں کو ادھر سے نکال دو، ٹھیک ہے نا۔ کہنے لگا فسوف تعلمون، قریب تم جان لوگے، لأقطعن ایدیکم، میں ضرور بضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، مخالف سمت سے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دوں گا۔ یا دوسرا معنی لأقطعن ایدیکم، میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، تمہارے اس اختلاف کی وجہ سے، یہ جو تم نے مخالفت کی ہے نا میری، اس وجہ سے۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، اور پھر میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا سب کے سب کو، اور تفصیل جو ہے آگے سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔ تو سورہ طٰہٰ یہ پارہ نمبر 16 ہے، اور سورۃ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 71 میں فرمایا قالوا، فرعون کہنے لگا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے ایمان لے گیا ہو پہلے اس سے کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہو۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا ہے فرعون، یہاں تفصیل موجود ہے، وہاں پہ سورہ اعراف میں زیادہ تفصیل نہیں۔ کہنے لگا یہ تمہارا بڑا ہے، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں ضرور تمہارے ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے درختوں میں، کھجور کے تنوں میں کیا کر دوں گا، لٹکا کر تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں کون زیادہ سخت سزا دینے والا ہے، وَأَبْقَىٰ، اور زیادہ دیر تک سزا دینے والا ہے۔ قَالُوا، تو جادوگر کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم ہرگز آپ کو ترجیح نہیں دیتے ہیں اس پر جو ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، ہم آپ کو اب آگے نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، والذی فطرنا، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، فقض ما انت قاض، پر تو فیصلہ، پس تو فیصلہ کر، ما انت قاض، جو تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ علامہ احمد سعید خان رحمہ اللہ مانا کرتے ہیں، ہاں، اللہ پاک غری کے رحمت فرمائے، قبر نور سے بھر دے،
وہ فرماتے فقز ما انت قاز، جادوگر آکھن لگے فقز ما انت قاز، پٹ فرعون تجھے کچھ پٹ سکتا ہے۔ ان کے دورہ تفسیر کے الفاظ ہے حضرت علامہ محمد سید خان ملتانی رحمہ اللہ، فقز ما انت قاز، پٹ تو جی کچھ پٹ سکنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بات یہی ہے، کہنے لگے ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیتے ان بینات واضح دلائل پر، اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ فقز ما انت قاض، فیصلہ کر تو جو کچھ فیصلہ کرنا ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک تو فیصلہ اسی دنیا کی زندگی میں کرتا ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم ایمان لائے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اسے معاف کر دے جو تو نے ہمیں جادو کرنے پر مجبور کیا ہوا ہے، اسے بھی کیا کر دے، معاف کر دے۔ واللہ خیر و ابقا، اللہ بہتر ہے، و ابقا، اور باقی رہنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تفصیل یہاں پہ موجود ہے، اور یہاں پہ صرف اجمالاً بات ہے۔ کہنے لگا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کے سب کو لٹکا دوں گا، سولی چڑھا دوں گا۔ قالوا، تو کہنے لگے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جادوگروں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، ہم رب کی طرف جانے والے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا، اور تو ہم سے انتقام نہیں لیتا مگر اس بات کا کہ ہم ایمان لائے، بے آیات ربنا، اپنے رب کی آیات پر ایمان لائے۔ لما جاءتنا، جب ہمارے پاس آ گئے ہیں، ربنا، اے ہمارے ربا، افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجئے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت دے دے مسلمین، مسلمانوں کی حالت میں، ٹھیک ہے نا، اسلام کی حالت میں ہمیں موت دے دے، ٹھیک ہے نا، حال یہ ہو کہ ہم مسلمان ہو، ٹھیک ہے نا، اس میں ہمیں موت دے دے اور صبر ہم پہ انڈیل دے۔ یہ زیادہ انڈیلنے کی اس وقت صبر کی بہت زیادہ ضرورت تھی، سامنے کھڑا تھا نا، اس نے کہا میں ہاتھ پیر کاٹ دوں گا۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور قوم فرعون کے سردار کہنے لگے اتذر موسیٰ وقومہ، قوم کے اور جادوگروں کے تو نے ہاتھ کاٹ ڈالے ہیں۔ جادوگر اٹھ پر کھڑے ہوئے نا سردار، فرعون سے کہنے لگے تو نے قوم کے اور جادوگروں کے تو ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے ہیں، لیکن اتذر موسیٰ وقومہ، تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کو چھوڑ رہا ہے، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، ویذرک، اور چھوڑ دے تجھے، والہتک، اور تیرے الہ کو چھوڑ دے۔ قال، فرعون نے جواباً کہا سنقتل ابناءہم، میں ضرور بضرور ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا، ونستحیی نساءہم، اور ان کے عورتوں کو زندہ چھوڑوں گا، یا ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا، ونستحیی نساءکم، ان کے عورتوں کو بے حیا بناؤں گا۔ دونوں معنی ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر جو ہے قاہرون، غالب ہیں، زوراور ہے۔ قوم نے کیا کہا ہے سرداروں نے کہ تو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ رہا ہے تاکہ وہ زمین میں فساد، پہلے بھی جادوگروں سے مخاطب ہوگی، کہتے میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ جب دوبارہ انہوں نے نام لیا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ رہا ہے، فرعون نے پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا نام نہیں لیا، کہنے لگا میں ضرور ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا، ان کے عورتوں کو زندہ چھوڑوں گا، یا ان کو بے حیا بناؤں گا۔ نام کیوں نہیں لیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کیوں آنکھ چھڑائی؟ اس لیے کہ جب بندہ حق پر ہوتا ہے تو دشمن کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کا نام لے سکے۔ اس کا پتہ نہیں آپ نے مشاہدہ کیا نہیں، میں نے تو کیا الحمدللہ۔ تو یہ چیز ہے کہ وہ آپ کے ساتھ صف میں نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، ڈر کی وجہ سے اور رعب کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرعون وہ نام لے کے کہتے ہیں اتذر موسیٰ، موسیٰ کو چھوڑ رہے ہو، لیکن اس نے کیا کہا سنقتل ابناءہم، میں ان کے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور بزدل آدمی کا بس صرف بچوں اور عورتوں پر ہی چلتا ہے۔ تو کیا کہنے لگا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون، اور ہم ان کے اوپر غالب ہیں۔
قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اپنی قوم سے، استعینوا باللہ، مدد چاہو اللہ سے، واسبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، زمین اللہ کے لیے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں اس کا وارث بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور آخری بہترین انجام پرہیزگاروں کی ہے۔ قالوا، کہنے لگے، اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ ہمیں تکلیفیں دی گئی ہیں آپ کے آنے سے پہلے بھی، ومن بعد ما جئتنا، اور بعد اس کے کہ تیرے آنے کے بعد بھی تکلیفوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ قال، کہنے لگے، عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، جلد ہے کہ تیرا رب، تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور تمہیں زمین میں خلیفہ اور جانشین بنا دے گا، فینظر کیف تعملون، پس دیکھ کیف تعملون، کیسے تم اعمال کرتے ہو۔ ٹھیک ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے تیرے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے کہ بچے ہمارے قتل ہو رہے تھے تیری پیدائش کے ڈر سے، اس وقت بھی تکلیف میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہمارے یہ حال ہے۔ انہوں نے کہا قریب ہے کہ تمہارا رب کیا کر دے گا، تمہارے دشمن کو تباہ و برباد کر دے گا اور تمہیں اس زمین میں جانشین بنائے گا، اور دیکھو تم کس طرح اعمال کرتے ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔